یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 1 تا 3 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور بإذن ربهم الى صراط العزیز الحمید۔ اللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض وویل للکافرین من عذاب شدید۔ الذین یستحبون الحیاة الدنیا علی الآخرة ویصدون عن سبیل اللہ ویبغونها عوجا اولئک فی ضلال بعید۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ الف لام را، یہ کتاب کہ ہم نے نازل کی آپ کی طرف کہ آپ لوگوں کو اندھیرے سے اجالے کی طرف لے آئیں ان کے رب کے حکم سے کہ وہ زبردست اور خوبیوں والا ہے۔ اللہ جس کا جو کچھ موجود ہے آسمانوں میں اور زمین میں وہ سب اسی کا ہے، اور مصیبت ہے کافروں کے لیے ایک سخت عذاب جو کہ دنیا کی زندگی کو محبوب رکھتے ہیں آخرت کے مقابلے میں، اور روکتے ہیں اللہ کی راہ سے اور اس راہ میں ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہیں اور وہ راستہ بھول کر دور کی گمراہی میں چلے گئے۔ یہ قرآن مجید کی 14ویں سورہ ابراہیم کی ابتدائی آیات ہیں۔ یہ سورت مکی ہے، اس میں 52 آیات اور 7 رکوع ہیں۔ اس سورت کی ابتدا میں رسالت و نبوت اور ان کی خصوصیات کا بیان ہے، پھر توحید کا مضمون، اور اسی حوالے سے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اس سورت کے اندر مذکور ہے، اور اسی مناسبت سے اس کا نام سورہ ابراہیمی رکھا گیا ہے۔ سورت کی ابتدا حروف مقطعات کے ساتھ ہوتی ہے، یعنی وہ مفرد حروف جو قرآن مجید کی بعض صورتوں کی ابتدا میں آئے ہیں، اور ان کے متعلق یہ فرمایا گیا کہ اس پر ایمان اور یقین رکھنا چاہیے کہ جو کچھ اس سے مراد ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے اور وہ حق ہے، اس کی معنی اور تحقیق میں اور تفشیش میں پڑھنے کی ضرورت نہیں، جو کچھ اللہ نے فرمایا درست فرمایا۔ آگے فرمایا کہ ہم نے اس کتاب کو آپ کی طرف نازل کیا، یہ وہ کتاب ہے جو ہماری طرف سے آپ کی طرف نازل کی گئی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کے نزول کی نسبت اپنی طرف کی اور خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرنے میں جس چیز کی طرف اشارہ فرمایا گیا وہ یہ کہ یہ کتاب بھی نہایت شان والی کتاب ہے، اس لیے کہ خود اللہ رب العزت نے اسے نازل فرمایا۔ دوسرا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات بھی عالی ہیں، عالی مرتبہ ہونے کا شرف انہیں حاصل ہے کہ آپ کو اس کتاب کا مخاطب بنایا گیا۔ پھر فرمایا کہ ہم نے اس کتاب کو کس مقصد کے لیے نازل کیا کہ آپ اس کے ذریعے سے عالم کے انسانوں کو کفر اور شرک اور برے کاموں کے اندھیروں سے نجات دلا کر ایمان اور حق کی روشنی میں لے آئیں، اور فرمایا کہ یہ کام آپ اللہ کے حکم سے کریں گے۔
جیسے قرآن مجید کی ایک اور آیت میں فرمایا گیا کہ ہدایت آپ نہیں دے سکتے، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، جسے آپ محبوب رکھتے ہیں اسے ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو فرمایا گیا کہ یہاں بِإِذْنِ رَبِّهِمْ آگے فرما دیا گیا کہ اللہ رب العزت کی راستے پر اور اندھیروں سے نکال کر ایمان اور حق کی روشنی میں لے آنا آپ کے ذریعے سے ہوگا، لیکن حکم اللہ ہی کا ہوگا۔ اللہ رب العزت نے اس کام کے لیے آپ کو منتخب فرما لیا ہے۔ آیت کے ابتدا میں جو فرمایا گیا کہ ظلمت اور نور یعنی اندھیرا اور روشنی، تو اس سے یہ ظاہری اندھیرا اور ظاہری روشنی مراد نہیں ہے، بلکہ یہ فرمایا کہ وہ اللہ کا راستہ ہے، یعنی نور اللہ کا راستہ ہے کہ جو واضح ہے اور اس پر چلنے والا اس راہ سے بھٹک نہیں سکتا۔ اس کے مقابلے میں اس راستے کو چھوڑ کر جو چل رہا ہے وہ ظلمت ہے، اندھیرا ہے، اس میں بھٹکنا ہی بھٹکنا ہے۔ اور ظلمات کو جمع اس لیے فرمایا گیا کہ اندھیرے بہت سارے ہیں، اور نور کو واحد اس لیے فرمایا گیا کہ حق کا راستہ وہ ایک ہی ہے جو اللہ رب العزت نے منتخب فرمایا ہے۔ اور اسی طرح اندھیرے میں چلنے والا بھٹکتا ہی رہتا ہے اور کبھی اس کو سیدھی راہ نہیں ملتی۔ اللہ کے راستے سے مراد وہ ہے جس پر چل کر انسان اللہ تک پہنچ جائے اور اس کی رضا کا درجہ حاصل کر لے۔ اللہ تعالیٰ کی دو صفتیں بیان فرمائی گئیں کہ آسمان اور زمین کا مالک ہے، جو کچھ اس میں ہے وہ اسی کا ہے، اور کفار اللہ کو ہرا نہیں سکتے۔ اس دنیا کے اندر وہ اگر حق کا انکار کر رہے ہیں تو آخرت میں اللہ رب العزت نے ان کے لیے شدید قسم کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور فرمایا کہ یہ کافر کون لوگ ہیں کہ دنیا کی زندگی کو محبوب رکھتے ہیں آخرت کے مقابلے میں، اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اس کے اندر ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہیں۔ ان کے تین صورتیں بیان کی گئیں۔ ایک یہ کہ وہ دنیا کی نسبت دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پر ترجیح نہیں دیتے، بلکہ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں۔ اس لیے دنیا کے نفع اور آرام کی خاطر آخرت کا نقصان کرنا گوارا کر لیتے ہیں۔ حق کا انکار کرنا آخرت کا نقصان ہے۔ دوسری بری خصلت یہ بیان فرمائی گئی کہ وہ خود تو اندھیروں میں رہنے کو پسند کرتے ہی ہیں، حق کی طرف نہیں آتے، نور کی طرف، لیکن وہ اپنی غلطی پر پردہ ڈالنے کے لیے دوسروں کو بھی اس روشنی کی راہ سے منع کرتے ہیں اور روکتے ہیں۔ تیسری بری خصلت کہ اس راہ کے اندر ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہیں تاکہ کوئی خرابی انہیں نظر آئے تو اس پر انہیں طعن کرنے کا موقع مل جائے۔ تو فرمایا کہ ایسی خصلتوں والے دور کی گمراہی کے اندر پڑ گئے ہیں، اور یہ اپنی گمراہی میں دور چلے گئے ہیں۔ اب ان کا واپس آنا راہ پر مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں۔ اب بھی اگر توبہ کر لیتے ہیں اور حق کی طرف آ جاتے ہیں تو اللہ رب العزت انہیں ہدایت کا راستہ دکھا دیں گے۔ قرآن مجید نے ایک اور مقام پر فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں ہم ان کے لیے راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ پوری انسانیت کو گمراہی سے نکال کر روشنی میں لانے کا واحد ذریعہ کیا ہے؟ تمام انسانیت کو برائیوں سے یعنی اندھیروں سے نکال کر حق اور ایمان کی روشنی میں لانے کا واحد ذریعہ اس وقت دنیا کے اندر قرآن مجید ہے کہ انسان کو ہلاکت اور بربادی سے نجات دلائے اور آخرت کی کامیابی بھی ان کو نصیب ہو۔ جو لوگ اس قرآن کے اور اس کے احکامات کے جتنا قریب ہوں گے، اسی انداز سے ان کو دنیا میں بھی عافیت ملے گی اور آخرت میں بھی انہیں نجات حاصل ہوگی۔
اور جتنا اس سے دور ہوتے چلے جائیں گے اتنے ہی اس دنیا کے اندر بھی خرابیوں اور مصیبتوں کے اندر مبتلا ہوں گے اور آخرت میں بھی یہ لوگ نجات نہیں پا سکیں گے۔ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے، ایسا ہدایت نامہ ہے کہ جس کے معنی سمجھ کر عمل کرنا تو اصل مقصد ہے، اور اس کا انسانی زندگی میں اصلاح اور تبدیلی لانا بھی اس کے اثرات میں سے ہے۔ اس کے ساتھ اس کے الفاظ کی تلاوت اور غیر شعوری طور پر انسان کے نفس میں اصلاح کی نمایاں خاصیت اس کے اندر موجود ہے۔ اس لیے فرمایا گیا کہ جو بھی اس کی طرف آتا ہے اللہ رب العزت اس کے دلوں کو بدل دیتا ہے۔ اس قرآن کا اس کی زندگیوں پر اثر پڑنا بہت ضروری ہوتا ہے اور ضرور ہی اپنا اثر دکھاتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ آج اگر دنیا کے اندر کسی کو دنیا اور آخرت کی فلاح اور اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آنا ہے تو قرآن مجید کے احکامات کو سینے سے لگانا اور اپنی زندگی کے ہر شعبے میں لانا ہوگا، اس کے علاوہ اور کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔